अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जी, 17 अक्टूबर 1789 को वर्साइल पैलेस में तकरीब की अफ़वाह फैल गई, यानी कि जब कैद फैला हुआ था हर जगह, तो वहाँ ये अफ़वाह फैला दी गई कि तकरीब होगी पैलेस ऑफ वर्साइल में। यानी रानी ने पैलेस में बहुत सारा सामान जमा कर रखा है और वो महल में बहुत सारी खुराक भी है, जिसकी वजह से जो तीसरे तबके की औरतें थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गईं, क्योंकि शहर में खाने की अशिया कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा महंगी थी, लोग भूख की वजह से मर रहे थे, जिसके नतीजे में कमोबेश 7,000 औरतों ने वर्साइल के महल पर हथियारों समेत हमला कर दिया और बहुत से चौकीदारों को भी कत्ल कर दिया। सिर्फ औरतों ने वर्साइल पैलेस पर 14 अक्टूबर 1789 को हमला किया था और इसकी वजह से बहुत से चौकीदार भी कत्ल हो गए। महल में जाने के बाद ये पता चला कि ये सिर्फ अफवाह है, ये कोई तकरीब नहीं महल में मुनक्कद हो रही। तो इन्होंने गुस्सा कम करने के लिए शाही घराने के लोगों को पैलेस में रहने का कहा, यानी कि जो लोग शाही ख़ानदान से थे, लुइस 16 की जो फैमिली थी, वो महल में रह रहे थे पैलेस ऑफ वर्साइल में, जो पेरिस से काफ़ी दूर था। जब औरतों को पता चला कि वहाँ कोई तकरीब हो रही है तो उन्होंने उस पर हमला किया। बाद में उन्हें पता चला कोई तकरीब नहीं, उन्होंने गुस्सा कम करने के लिए किया कि आप जो लोग हैं वो भी पेरिस में रहें, ताकि आपको पता चले कि लोग किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आपको उनकी मुश्किलात का पता चले, क्योंकि शाही घराने अपनी मौज मस्ती में मगन था। उसके बाद 1790 में मुल्क में मुख्तलिफ सियासी ग्रुपों में तकसीम हो गया, यानी कि जो मुल्क था उसमें बहुत से मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए थे। यहीं से लेफ़्ट विंग और राइट विंग का आगाज़ हुआ, यानी जो लोग स्टेट जनरल में रहते थे, बादशाह के दाईं तरफ बैठे थे, इसे राइट विंग कहा जाता था, और जो बादशाह के बाईं तरफ बैठते थे इसे लेफ़्ट विंग कहा जाता था। अब 1790 में तहरीरी आइन का आगाज़ हुआ, यानी कि जो रिजिड आइन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आगाज़ 1790 में हुआ। इस दौरान कई क्लब बने, हुकूमत में कई क्लब बने। हुकूमत को तश्कील देने के लिए अलग अलग ख्यालात के लोग भी अलग अलग ग्रुप में शामिल हुए। हर क्लब अपनी अलग राय पेश करता था। इनमें जो 3 क्लब थे वो ज़्यादा मशहूर थे। इनमें जो 3 क्लब थे, पहला क्लब जैकोबियंस का था, ये इंतहा पसंदाना इनकलाबी ज़हन के मालिक थे, और दूसरा जो था वो जिरोडन्स का था, इनके ये आज़ाद ख्याल के मालिक थे। तीसरा जो है वो सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन के लिए था। ये ग्रुप इन बातों पर ख्याल करते थे कि जिससे ये इनकलाब का हिस्सा बन सकें और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। और जैकोबियंस जो क्लब के लोग थे, ये जैकोबियंस क्लब को याद रखें, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैकोबियंस का ज़्यादा हाथ है। इस क्लब में गरीब और मजदूर लोग शामिल थे। तीसरे तबके के सबसे गरीब लोग जो थे वो जैकोबियन क्लब में शामिल थे। इनका ये ख्याल था कि सारी और ताकत और हकूक़ तीसरे तबके के अमीर लोगों के पास थे, इनके पास कुछ भी नहीं था। यानी कि वो समझते थे कि जैकोबियन क्लब के लोग के सारे जो इख्तियारात अब आ गए हैं नेशनल असम्बली के, वो सिर्फ तीसरे तबके के अमीर लोगों के पास है, गरीब लोगों के पास अभी भी कोई इख्तियारात मौजूद नहीं है। और मजदूर तबका अभी भी वैसा ही है जैसा बादशाह के दौर में था। अब जो जैकोबियंस क्लब का रहनुमा था वो मैक्सिमिलियन डी रोबेस्पियर था, वो जैकोबियंस क्लब का रहनुमा था। फ्रांस में लोग शॉर्ट पैंट पहनते थे, यानी कि जो दूसरी यानी कि लॉन्ग निकर जिसे आजकल कहते हैं, फ्रांस में ये लोग शॉर्ट पैंट पहनते थे, जो दूसरी पैंट से महंगी होती थी। शॉर्ट पैंट जो थी वो फुल पैंट से महंगी होती थी। जो लोग पूरी पैंट पहनते थे, या वो गरीब हैं या वो जैकोबियंस क्लब के मेंबर होते थे। जैकोबियंस क्लब के मेंबर की एक निशानी ये भी थी कि ये लोग सुर्ख रंग की टोपी भी पहनते थे। अब 1791 में राजा के इख्तियारात कम हो गए थे, क्योंकि नेशनल कानून साज असम्बली बन चुकी थी और वो आइन बनाती रही है, और तमाम इख्तियारात कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के पास चले गए थे। बादशाह को महल से निकाल कर पेरिस में रहने पर मजबूर किया गया था। ऐसे हालात में लुइस 16 ने अपनी जान बचाने के लिए अपने इर्द गिर्द के ममालिक से मदद मांगी। ऑस्ट्रेलिया जाने की भी कोशिश की, लेकिन सरहद पर जाते हुए पकड़ा गया और वापस ले आए, जिसकी वजह से जब लुइस 16 ने महल को छोड़ने की कोशिश की, लोग इससे ज़्यादा नाराज़ हो गए और ये वापस दोबारा पकड़ा गया, और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि राजा अपने अलावा किसी और की भलाई के बारे में नहीं सोचता, ये सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचता, और ये लोग जमहूरियत को फ़रोग़ देने लगे। जैकोबियंस क्लब ने बादशाह की बजाय जमहूरियत को फ़रोग़ दिया, यानी कि वो मोनार्की की जगह डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। नेशनल असम्बली बादशाह को ख़त्म करने के हक़ में ना थी, यानी कि नेशनल असम्बली जो थी वो बादशाह ख़त्म करने के हक़ में नहीं थी। वो ये चाहती थी कि सिर्फ आइन बन जाए, बादशाह रहे, लेकिन बादशाह वो आइन के अंदर होकर करे। बादशाह जो है, बादशाह के ख़तरात आइन के तहत तय किए जाएँ, कि डिसाइड किए जाएँ। लेकिन जो जैकोबियंस क्लब थे वो बादशाह को ख़त्म करना चाहते थे। जैकोबियंस क्लब के लोगों ने इस मामले में कई जुलूस भी निकाले, जिससे कानून साज असम्बली ने नेशनल गार्ड्स के ज़रिए इन पर गोलियाँ चला दी। यानी कि जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी, उन्होंने नेशनल गार्ड्स के ज़रिए जैकोबियंस क्लब पर गोलियां चलवा दी, जिससे लोग और ज़्यादा नाराज़ हो गए। अब ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली जो है सितंबर 79 में एक नया आइन लेकर आई।
جس کو بنانے میں تقریباً 2 سال لگے. یہ جو 1791 سپتمبر میں جو کانسٹیٹیوشن آیا تھا یہ 2 سال میں کمپلیٹ ہوا تھا. بادشاہت کو صدر کی حیثیت دی گئی، یعنی کہ جو مونارکیل سسٹم تھا اس میں جو بادشاہت تھی، بادشاہ کو صدر کی پریزیڈنشیل حیثیت دی گئی اور باقی نظام آئین کے تحت چلنے لگا. یہ آئین صرف 1 سال تک ہی چل سکا کیونکہ سیاسی پارٹیوں اور کلبوں کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے تھے. دوسری طرف لوئی 16 آسٹریلیا اور دوسرے راجاؤں کی خفیہ مدد سے انقلاب کو ختم کرنا چاہتا تھا، پھر سے بادشاہت کا نظام عمل میں لانا چاہتا تھا. یعنی کہ لوئی 16 تھا وہ اس قانون ساز اسمبلی کے خلاف تھا، وہ دوبارہ سے بادشاہت مونارکیل سسٹم لانا چاہتا تھا. تو اس وجہ سے اس نے دوسرے ممالک سے جو اس کے قریبی ممالک تھے اس سے خفیہ طور پر مدد بھی مانگی اور بادشاہت کا نظام دوبارہ لانے کی کوشش کی، لیکن دوسرے ملکوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. جب لوگوں کو بادشاہ کی اس بات کا علم ہوا تو وہ اس سے اور زیادہ ناراض ہو گئے. بادشاہ نے پرشیا اور آسٹریلیا سے مدد مانگی تھی. جب فرانس کے لوگوں میں بڑھتا ہی انقلاب دیکھا تو پرشیا اور آسٹریلیا کے لوگوں نے سوچا کہ جیسے فرانس کے لوگ تیسرے طبقے کے لوگ اپنے بادشاہت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بادشاہت ہی ختم کر دیا، بادشاہ نظر بند کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہمارے ملک میں یہ اثر ہوگا کہ ہمارے ملک کے غریب لوگ بھی کل کو ایسا ہی کریں گے. تو پھر پرشیا اور آسٹریلیا کے جو لوگ تھے آسٹریا کے، انہوں نے فرانس کی علن اعلان مدد کرنے کی کوشش کی اور اپریل 1792 میں قانون ساز اسمبلی پر حملہ کر دیا گیا. اگست 1792 تک لوگ بہت زیادہ ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے راجا پر حملہ کر دیا. ان حالات میں بادشاہت کا نظام ختم کر دیا گیا. بعد میں قانون ساز اسمبلی کا بھی اختتام ہو گیا. پھر نیا آئین بنایا گیا جس میں جمہوریت کو فروغ دیا گیا، ڈیموکریسی کو. جنوری 1793 میں لوئی 16 کو موت کی سزا سنائی گئی. یعنی کہ موت کی سزا آج کل تو پھانسی ہوتی ہے یا سزائے موت ہے، تب گلاٹائن کیا جاتا تھا. یعنی کہ گلاٹائن ایک سزا ہی تھی جس کی وجہ سے اس کو موت لاق ہو جاتی تھی. فرانس میں بڑھتے ہوئے انقلاب کے پیش نظر برطانیہ، ڈچ اور اسپین نے بھی آسٹریا اور پرشیا کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا کیونکہ وہاں کے لوگوں نے بادشاہ کو سزائے موت سنا دی تھی اور لوگوں کو ڈر تھا کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگ بھی ایسا کریں، ہمارے خلاف اٹھ کر ہوں اور ہم پھر کچھ کرنے کے قابل ہی نہ. لے مزیلس جو تھا یہ فرانس کا قومی ترانہ تھا. اسے کلاڈ دی لیزل نے لکھا تھا. یہ انقلابی ترانہ لکھا گیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قومیت سے متاثر ہو کر فوج میں شامل ہوں اور آسٹریا اور پرشیا کے خلاف جو جنگ لڑی جانی ہے اس میں اس ترانے کو گا کر مارسیل سے گزرتے تھے. یعنی کہ یہ جو فوج تھی یہ مارسیل کا ایک علاقہ تھا، وہاں سے گزرتے تھے اور اسی ترانے کو جو ترانہ تھا فرانس کا اس کو گا کر گزرتے تھے. اب نیشنل کنونشن کا آغاز ہوا ہے. سپتمبر 1792 میں نیشنل کنونشن کا آغاز ہوا. جمہوری انتخابات کروائے گئے تھے، ڈیموکریٹک انتخابات ہوئے تھے. یہ اس انقلاب کی تیسری حکومت تھی. انتخابات کے طریقوں میں بہتری ہوئی. ووٹ دینے والے لوگوں کی عمر 25 سال سے کم کر کے 21 سال تک رکھ دی گئی. یعنی کہ پہلے لوگ 25 سال کے عمر کے لوگ ووٹ کاسٹ کرتے تھے لیکن اب 21 سال کے لوگ بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے اہل تھے. اب بادشاہت کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تھا. اس ملک میں ایک الگ کمیٹی بنائی گئی تھی جس کا نام تھا کمیٹی آف پبلک سیفٹی. یعنی کہ اس کے پاس تمام اختیارات موجود تھے جس کے تحت وہ تمام بڑے فیصلے کر سکتی تھی. اس کمیٹی کے کچھ اہم ممبر بھی تھے جو زیادہ فیصلے کرتے تھے. اس کمیٹی کے زیادہ تر ممبر جو تھے وہ جیکوبینز کلب سے تعلق رکھتے تھے. جون 1793 کو دہشت کا دور کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں جیکوبینز کلب کا جو ممبر تھا اس نے 16,000 لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا. یہ جیکوبینز کلب کا رہنما تھا. یہ تو 16,000 کم بیش لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخ میں درج کیے گئے. اس کے علاوہ ان گنت لوگوں کا بھی قتل کیا گیا تھا. اس شخص کو جس پر شک ہوتا اسے موت کی سزا سنا دیتا تھا کیونکہ وہ جو شخص نیشنل کنونشن کے خلاف کھڑا ہو جاتا یہ اسے سزائے موت سنا دیتا. اس لیے یہ بھی خطرہ بن رہا تھا فرانس کے لوگوں کے لیے. تو اس کو فرانس کے لوگوں نے اسے بھی موت، جو جیکوبینز کلب کا ممبر تھا میکسیملین روبیسپیئر، اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا. پھر میرے اینٹونیٹ کو بھی موت کی سزا سنا دی گئی. یعنی کہ یہ جو تھی یہ بادشاہ کی بیوی تھی لوئی 16 کی. اس نے بہت سے گرجا گھروں کو بند کر دیا کیونکہ یہ بلا وجہ اختیارات کے مالک تھے اور نیشنل کنونشن کے خلاف تھے. اسی دور میں غلامی کو ختم کیا گیا اور نیا کیلنڈر بنایا گیا. فرانس میں جو کیلنڈر بنایا گیا تھا اس میں 10 گھنٹوں کا ایک دن تھا، 100 منٹ کا 1 گھنٹہ تھا اور 10 دنوں کا 1 ہفتہ ہوتا تھا. جنگ کی وجہ سے کھانے کی اشیاء میں کمی آ گئی کیونکہ فرانس جو تھا وہ دوسرے ملکوں کے جنگ لڑ رہا تھا اور دیہی علاقوں کا اناج شہری علاقوں میں لے جایا گیا. جب ملک کی حالات زیادہ خراب ہو گئے تو لوگ جیکوبین سے بھی تنگ آ گئے. جیکوبینز کلب کے کچھ ممبر خود خوف زدہ ہو گئے تھے، لہٰذا جیکوبینز نے خود ہی میکسیملین روبیسپیئر کو قتل کر دیا. اس کے مرتے ہی
اس کا دور ختم ہو گیا، یہ دور 1794 کو ختم ہوا۔ اس کے بعد زیادہ طاقت جو تھی وہ جیروڈینز کے پاس چلی گئی تھی، یہ دوسرا کلب تھا اور انہوں نے جیکوبینز کی مخالفت شروع کر دی۔ ان کی حکومت بھی صرف 1 سال تک ہی چل سکی۔ اچھا جی، اب 1795 کو نیا آئین تشکیل دیا گیا تھا، جس سے تمام اختیارات درمیانی طبقہ کے پڑھے لکھے اور قابل لوگوں کے دیے گئے تھے۔ اب پڑھے لکھے افراد کو لایا گیا۔ اس دور میں صرف وہی شخص ووٹ دے سکتا تھا جس کے پاس کوئی جائیداد ہوتی۔ اس ڈائریکٹری میں ایک قانون بنایا گیا جس کے تحت بائی کیمرل مقننہ بنائی۔ اس میں گروہ تھے، ان گروہوں میں سے 5 افراد کو لیا گیا جو ڈائریکٹر تھے، جنہیں تمام فیصلے کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ تانہ شاہی نہ کی جا سکے جیسا کہ جیکوبینز کلب نے کیا تھا، یعنی کہ جو پاور تھی وہ ڈیوائیڈ ہو جائے، پھر بھی بادشاہ کی طرح تانہ شاہی، یعنی کہ ہر کوئی اپنے طور پر بادشاہیت ختم کر دی گئی۔ جیسا جیکوبینز کلب میں تھا تانہ شاہی، انہوں نے پاور صرف ایک ہی شخص کے پاس تھی، وہی تانہ شاہی کر سکتا تھا۔ اچھا، دوسری طرف نیپولین فرانس کی فوج کا لیڈر تھا، جو ایک قابل نوجوان تھا اور اپنی فوجی صلاحیتوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی وجہ سے فرانس جو تھا وہ اٹلی اور آسٹریا کو جنگ میں فتح حاصل ہوئی۔ فرانس نے جنگ میں فتح حاصل کی، یہ جنگ 4 سے 5 سال تک چلتی رہی۔ اب 1799 میں نیپولین مسلسل جنگوں میں فتوحات حاصل کر رہا تھا، تو اس کا حوصلہ بلند سے بلندتر ہوتا گیا۔ جب نیپولین 30 سال کا ہوا تو اس نے ڈائریکٹری کا تختہ پلٹ دیا، یعنی کہ جو 1795 کو ڈائریکٹری کا نیا آئین بنا تھا، اس نے اس کو ختم کر دیا۔ اس نے پھر سے نیا قانون بنایا جس کو اس نے کانسولیٹ کا نام دے دیا، کیونکہ اس میں 3 کونسل بنائی گئی تھی، اس لیے اس کو کانسولیٹ کا نام دیا گیا۔ پہلی کونسل جو تھی وہ نیپولین کے پاس تھی، یعنی کہ وہ پہلی کونسل نیپولین خود تھا۔ اس نے کہا جو انقلاب 10 سال پہلے شروع ہوا اب وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن 5 سال گزرنے کے بعد اس نے خود ہی کانسولیٹ کو ختم کر دیا اور خود کو فرانس کا راجہ ہونے کا اعلان کر دیا، یعنی کہ انقلاب بادشاہت سے شروع ہو کر پھر بادشاہت پر ہی ختم ہو گئی۔ اچھا جی، یہ جو فرینچ ریولوشن ہے، اس کے انقلاب کے جو تھے حالات کے کیا تھے؟ فرینچ ریولوشن کے بعد، انقلاب کے بعد فرانس کے حالات جو تھے وہ تھے، فرانس میں راجشاہی سے نکل کر فوجی تاناشاہی بن گیا تھا، یعنی کہ جو بادشاہ تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اب جو بادشاہ تھی وہ فوج کی تھی۔ نیپولین نے دوبارہ گرجا گھروں کو بحال کر دیا۔ جیکوبینز کے دور میں گرجا گھر تھے انہیں کم کر دیا گیا تھا، ان کی تعداد کم کر دی گئی، لیکن نیپولین نے جو گرجا گھر بند کیے تھے انہیں دوبارہ کھول دیا، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ غریب کی زندگی مذہب کے بغیر کچھ بھی نہیں، غریب کی زندگی میں مذہب کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ امیر طبقے کے وہ لوگ جو فرانس چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ بھی نیپولین کے دور میں واپس آ گئے۔ 1815 کو موت کی سزا ہوئی تو بربن خاندان کے لوگ بھی واپس آ گئے، یعنی کہ بربر خاندان کے وہ لوگ تھے جو پہلے بادشاہت کرتے تھے، لوئی 16، 14، 15 کے لوگ تھے، بربر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اب جن کی پہلے سے حکومت تھی، اب لوئی 17 دوبارہ سے تخت نشین ہو گیا۔ عورتوں اور غلاموں کے حالات میں کوئی سدھار نہ ہے، یعنی کہ اس انقلاب کے بعد بھی عورتوں اور غلاموں کے حقوق کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہ ہوئی۔ کسانوں اور مزدوروں کے حالات پہلے سے کچھ بہتر ہو گئے، لیکن اب ان کو زیادہ محصول نہیں ادا کرنا پڑتا تھا، یعنی کہ کسان اور مزدور تھے ان کے حالات پہلے سے بہتر تو ہوئے تھے اور اب ان کو ٹیکس بھی زیادہ پے نہیں تھا کرنا پڑتا تھا۔ اچھا، یہ تو انقلاب کے اثرات تھے فرانس پر۔ اب دنیا پر فرانس کے انقلاب کے کیا اثرات آئے تھے؟ فرانس میں آئینی بادشاہت ختم ہو گئی تھی، جس سے بادشاہ آئین میں رہ کر فیصلہ کرے گا، یعنی کہ بادشاہ جو اب فرانس میں آئین بن گیا تھا اس سے بادشاہ کے جو اختیارات تھے وہ لمیٹڈ ہو گئے تھے اور وہ آئین کی حدود میں رہ کر ہی کوئی فیصلہ کر سکتا تھا۔ جاگیرداروں کو نظام تھا وہ آہستہ آہستہ سے ختم ہو گیا۔ گرجا گھروں کے اختیارات کو بھی کم کر دیا گیا، یعنی کہ وہ گرجا گھروں ریاست کے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ اختیارات اب امیر لوگوں سے منتقل ہو کر عام لوگوں پر آ گئے تھے، یعنی تیسرے طبقے کے لوگ جو تھے وہ اختیارات کرتے تھے۔ برابری اور آزادی کے خیال نے دنیا کو متاثر کیا۔ اچھا، انسانوں کو برابری کے حقوق ملنے لگے۔ یورپ کے لوگوں میں بھی برابری کے حقوق کے لیے جذبہ پیدا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ فرانس کے لوگوں نے ایسی اپنا حقوق کے لیے سر بلند کیا ہے، تو ہم بھی سر بلند کریں گے تو ہمارے بھی حقوق کے بارے میں کوئی خیال کیا جائے گا۔ اچھا، عورتوں کے حالات بہتر ہو گئے، یعنی کہ اس سے عورتوں کے حالات بھی بہتر ہونے لگے۔ تعلیم، شادی اور تجارت جیسے فیصلے میں آزادی تھی، یعنی کہ پہلے تو عورت کو کوئی فیصلہ رکھنے کا حق نہیں تھا، یعنی کہ اس کو تعلیم حاصل کرنے کا حق بھی اس سے چھین لیا گیا تھا، اس کی شادی جس سے دل کرتا کر دیتے، لیکن اب عورت جو تھی وہ تعلیم، شادی اور تجارت جیسے فیصلے کرنے کے خود اہل تھی۔ جی، فرانس کا جو تھا انقلاب وہ اب ختم ہو گیا ہے۔